وہ شخص کہتا ہے کہ علامہ محمد اقبال کوئی بڑے شاعر نہیں تھے، ان کی شاعری اپنے دور تک محدود تھی۔ اس شخص کا ماننا ہے کہ محمود غزنوی ایک غاصب اور حملہ آور انسان تھا، جبکہ وہی شخص اشوکا کو اشوکا دی گریٹ کہتا ہے، جو کہ اپنے دور کا بہت بڑا قاتل حکمران تھا۔ وہ شخص کون ہے؟ اس کے زہریلے نظریات کس طرح نوجوان ذہنوں کو خراب کر رہے ہیں، یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، لیکن اس سے پہلے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم دوستو، حسن نثار صاحب 5 جولائی 1951 کو فیصل آباد میں پیدا ہوئے۔ آپ نے اپنی صحافتی کیریئر کا آغاز 70 کی دہائی میں دنک میگزین سے کیا۔ دنک ایک فلمی میگزین تھا اور اس کا اثر ابھی تک آپ کی شخصیت پر حاوی نظر آتا ہے۔ حسن نثار صاحب ان چیدہ صحافیوں میں ہیں جنہیں دانشور کا رتبہ دیا جاتا ہے میڈیا پر، اور آپ کو بے باک صحافی کے طور پر بھی پیش کیا جاتا ہے۔ حسن نثار صاحب کو عوامی شہرت اس وقت ملی جب انہوں نے 2008 میں جیو نیوز کو جوائن کیا۔ چونکہ جیو نیوز ایک خاص فلسفے سے جڑا ہوا ہے، اسی لیے حسن نثار صاحب کو کلی چھوٹ دی گئی کہ وہ اسلام مخالف نظریات کو کھل کر بیان کر سکیں، اور اب تک حسن نثار صاحب نے یہ سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ حسن نثار صاحب کی پولیٹیکل سوشل کمنٹری اتنی بیہودہ، بونڈی اور بچکانہ ہوتی ہے کہ اس کے رد کے لیے کسی دلیل یا کسی ریسرچ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کے پروگرام ہی کافی ہیں ان کنٹراڈکشنز کو ثابت کرنے کے لیے جس کا آپ کو خود بھی احساس نہیں ہوتا۔ مثلا ایک پروگرام میں آپ نے کہا کہ داڑھی چونکہ اس لیے عرب میں رکھی جاتی تھی کیونکہ وہ صحرائی علاقہ تھا اور صحرا میں طوفانوں سے بچنے کے لیے حفاظت کے طور پر داڑھی رکھی گئی۔ تو اب ان سے کوئی پوچھے کہ اس سے زیادہ بچگانہ بات کیا ہو سکتی ہے؟ پھر انہوں نے ایک پروگرام میں ایڈیسن کو، چارلس ایڈیسن جو کہ بہت بڑے سائنسدان تھے، انہیں ایڈیسن رضی اللہ تعالی عنہ کہا۔ اب اگرچہ ایڈیسن سے مجھے کوئی دشمنی نہیں ہے، وہ بہت عظیم سائنسدان تھے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، لیکن کیا کسی سائنسدان کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ کا ٹائٹل یوز کرنا جائز ہے، جبکہ یہ ٹائٹل اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کے لیے مخصوص کیا ہے؟ لیکن وہ اس کا جواب نہیں دینا چاہیں گے اور وہ اسے اہم بھی نہیں سمجھتے۔ حسن نثار صاحب نیٹو کے الائنس کو تو جائز سمجھتے ہیں جو سراسر مسلمان ممالک اور بالخصوص غریب ممالک کو تباہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن جب اسلامی اتحاد اور خلافت کی بات آتی ہے تو انہیں مرچی لگ جاتی ہے اور وہ اسے اپوز کرتے ہیں، بلکہ اسے بیہودہ خیال تصور کرتے ہیں۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہمیں اتحاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ بعض اوقات ان کی باتیں سچ بھی ہوتی ہیں، لیکن سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ان کی جو سچی باتیں ہیں وہ امت کو، وہ قوم کو کیا فائدہ دے رہی ہیں سوائے مایوسی پھیلانے کی۔ مشرف کے دور میں جب ایم کیو ایم کی قتل و غارت گری عروج پر تھی، ان دنوں حسن نثار صاحب کا یہ پختہ یقین تھا، بلکہ یہ ان کا عقیدہ تھا، اور وہ بار بار اس کا اظہار کرتے تھے کہ اگر کوئی پارٹی پاکستان کی تقدیر بدل سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف ایم کیو ایم ہے، کیونکہ یہ عوام کی پارٹی ہے، نمائندہ جماعت ہے اور یہ مڈل کلاس کی پارٹی ہے۔ جبکہ اس دور میں اس میٹر آف فیکٹ ایم کیو ایم کی دہشت گردی، قتل و غارت گری، ٹارگٹ کلنگ عروج پر تھی۔ کوئی ان سے پوچھے جناب کیا یہ ساری چیزیں آپ کے علم میں نہیں تھی؟ اس کے باوجود کس طرح آپ ایم کیو ایم کو سپورٹ کر رہے تھے؟ پھر اس کے بعد جب آرمی نے اس کے خلاف آپریشن شروع کیا اور ایم کیو ایم نے اس کے خلاف احتجاج بھی کیا، تو بتایا جائے، ان سے پوچھا جائے آپ کسے جائز سمجھتے ہیں، آرمی کے اس آپریشن کو یا ایم کیو ایم کے اس سٹانس کو جو انہوں نے آرمی کے خلاف لیا؟ حسن نثار صاحب کی تمام پالیسیز، نظریات اور فلسفے کا نچوڑ یہ ہے کہ مسلمان دنیا جہان کی غلیظ ترین، گندی اور جھگڑالو قوم ہے۔ آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہم میں بہت ساری برائیاں ہیں، تو وہ تو سچ کہتے ہیں، نہیں،
کچھ برائیاں ایسی ہیں جو انسان کی فطرت کا حصہ ہیں، مثال کے طور پر غصہ آنا، قبضہ کرنا، جھوٹ بولنا، لالچ، یہ ساری برائیاں تمام انسانوں میں ہیں، یہ امریکن میں بھی ہیں، یہ انگلش پیپل میں بھی ہیں، یہ فرینچ میں بھی ہیں، یہ عرب میں بھی ہیں، یہ تمام برائیاں چونکہ انسانی فطرت کا حصہ ہیں۔ لیکن حسن نثار صاحب یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ برائیاں صرف اور صرف مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں۔ کیا کوئی امریکن، برٹش یا رشین یا چائنیز یا کوئی دوسرے غیر مذہب ریپ نہیں کر سکتے؟ کیا وہ جھوٹ نہیں بول سکتے؟ کیا وہ دوسروں کا مال زبردستی نہیں ہتھیا سکتے؟ اور وہ ایسا کرتے بھی ہیں، لیکن ان کے نظریات کے مطابق یہ کام صرف اور صرف مسلمان ہی کرتے ہیں۔ حسن نثار صاحب جب محمود غزنوی کو حملہ آور اور غاصب کہتے ہیں تو کاش ان کے چاہنے والے ان سے پوچھ لیں کہ سر بتائیے اس وقت دنیا کی کیا حالت تھی؟ کیا دنیا آج سے 1000 سال پہلے ایسی ہی تھی جیسے اب ہے؟ کیا اس وقت لوگ حملے نہیں کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی ریاستیں نہیں ہوتی تھیں؟ لیکن ان کے چاہنے والے یہ جرات نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ان کی دل کی بات کہتے ہیں، وہ اسلام سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں، اور ان کے چاہنے والے بھی ایسی ہی سوچ اور ایسی ہی نظریات رکھتے ہیں۔ حسن نثار صاحب اور ان کے چاہنے والوں کے لیے علامہ اقبال کی ایک نظم پیش خدمت ہے، نقطۂ توحید۔ امید ہے یہ ان کے لیے اور ان کے چاہنے والوں کے لیے برنول کا کام کرے گی۔ نظم پیش خدمت ہے، بیان میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بتخانہ ہو تو کیا کہیے، وہ رمز شوق کے پوشیدہ لا الہ میں ہے، طریق شیخ فقیہانہ ہو تو کیا کہیے، سرور جو حق و باطل کی کارزار میں ہے، تو حرب و ضرب سے بیگانہ ہو تو کیا کہیے، جہاں میں بندے حر کے مشاہدات ہیں کیا، تیری نگاہ غلامانہ ہو تو کیا کہیے، مقام فقر ہے کتنا بلند شاہی سے، روش کسی کی گدایانہ ہو تو کیا کہیے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔